बेवफाई तुम बदुम बेवफाई तुम बदुम तुम जुदाई सितम तुम जुदाई सितम ताज़ यारानो कसम ताज़ यारानो कसम मार جی ویلکم بیک ناظرین. اور اعجاز ساحر صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے یہ خوبصورت گیت سنا. اور صبح صبح کتنا ضروری ہوتا ہے ناظر بھائی کہ ہم اپنے لیے وقت نکالیں, کچھ ایسا کریں, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے کہ ریفریش فیل ہو اور دن بھر جو ہے انرجائزڈ رہیں. جی, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہم گڈ مارننگ جن کے پروگرام دیکھتے ہیں تو ہماری جانکاری میں تو اضافہ ہوتا ہی, لیکن ساتھ ساتھ ہماری تفریح کا سامان بھی آپ میسر رکھتے ہیں, جس سے واقعی پورا دن ہمارا اچھا نکلتا ہے اور پورے دن کے لیے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. انتظار ہوگا ناظرین کو کہ آج کن سے ہم ان کی ملاقات کرا رہے ہیں, کیونکہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے ہم اپنے ناظرین کی ملاقات کرائیں, مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جانکاری حاصل کریں, مختلف شخصیات جو کافی انسپائرنگ ہوتی ہیں ہمارے لیے, نوجوانوں کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, ان سے ان کی ملاقات کرائیں. جی بالکل. اور ایسے بھائی ہم نے پروگرام کا آغاز ہی جو ہے وہ وقت کی اہمیت سے کیا, تو یہ وقت جو ہے اتنا اہم ہے کہ اسے پہلے لوگ جو ہے وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے. مجھے لگتا ہے اس کے بنسبت آج جو بچے ہیں یا نوجوان طبقہ ہے وہ اپنا سارا وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ سرو کر دیتے ہیں. اور پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ صبح سویرے اٹھ کر جو ہے کتابیں پڑھا کرتے تھے, تحقیق کیا کرتے تھے, مطالعہ کیا کرتے تھے, کھوج کیا کرتے تھے کسی نہ کسی نئی چیز کی. وہ ایک طلب ہوا کرتی تھی دل میں کہ کچھ جو ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے, کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور گلزار صاحب نے کیا خوب کہا ہے کہ کتابیں, آج تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے ہیں اور ہم موبائل فون پہ ٹائم جو ہے مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ وقت ہمارا جو موبائل فونز پہ لگتا ہے پہ صرف ہو جاتا ہے. تو گلزار صاحب کہتے ہیں کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی مدت سے تکتی ہیں مدتوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی, جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی وہ اب گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں. بالکل صحیح, حسب حال. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ تحقیق کی طرف متوجہ ہوں اور مطالعہ کریں کتابوں کا. آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے پروگرام میں, یہ جموں کشمیر کے اعلیٰ تعلیم کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے ساتھ منسلک ہے, جہاں پر تحقیق کا کام شد و مد سے جاری ہے. ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد قریشی صاحب سے, جو ریسرچ آفیسر ہیں منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی کے, اور ان کی وابستگی ہے اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت استقبال اور بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. شکریہ اظہر صاحب. فرح جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. میں جموں کشمیر میں ہندوارہ ایک تحصیل ہے, وہاں پہ ماگام بٹپورہ ایک جگہ ہے, ایک گاؤں ہے, وہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں. اور میں نے جو پہلی سٹارٹ میں جو میری ایجوکیشن تعلیم کا سلسلہ رہا وہ وہیں سے رہا. 12th میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ سے کیا. اگر آپ کو یاد ہوگا 90s میں حالات بہت خراب تھے, تو ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا کہ ہمیں ٹیچر ملے. جیسے آج کوچنگ سینٹرز پہ لوگ جاتے ہیں, یا آن لائن کوچنگ ہوتی ہیں, یا اور بھی ادارے ایسے تدریس کے حوالے سے بہت ساری سہولیات. تو اس کے بعد یہاں پہ میں یہ کہوں کہ میرے فیملی میں
میرے انکل ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، میرے والد صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی بڑے اعلیٰ مقام سے فارغ ہوئے ہیں، تو ایک پڑھنے کا ماحول تھا. تو 12th میں مجھے بہت کم مارکس آئے، حالانکہ میں نے محنت بہت زیادہ کی تھی، جی لیکن میں زیادہ کنٹینیوسلی پڑھتا نہیں ہوں. کنسنٹریشن ان دا سینس میں بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ گریب کر سکتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ ہے عنایت ہے، بڑی عنایت ہے. جی. تو اس چیز کو گھر میں ایک ماحول ایسا تھا کہ مجھے جی بہت مارکس لانے تھے کیونکہ محنت میں نے کی تھی. جی یہاں حالات خراب تھے تو میں یہاں سے اٹھا اور جموں چلا گیا. اس کے دو وجوہات تھیں. ایک ہی کہ مجھے گھر میں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے MBBS، جو شاید میں بہت اچھا بن سکتا تھا، لیکن چونکہ میں نے مارکس بہت کم لائے تھے تو مجھے یہ خوف لگا کہ اگر میں محنت کروں گا تو شاید میں اپنے جو فیملی ہے، اپنے جو اور بھی دوست حضرات ہیں، ان کی وہ جو توقعات ہیں ان پہ نہیں اترا ہوں. جی تو میں یہاں سے اٹھا تو جموں چلا گیا. جموں میں اللہ نے مجھے ایک بہت ہی ایک ایسی چیز پہ لیا کہ میرے چاچو وہاں پہ تھے، وہ MAM کالج جموں میں پڑھاتے تھے، ان کی نئی پوسٹنگ وہاں پہ ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لے لیا. تو میرا تھوڑا وہیں سے تھوڑا سٹارٹ ہو گیا. تو پھر میں نے گریجویشن وہیں سے کی. میں نے جموں یونیورسٹی سے GGM سائنس کالج، جس کو پرنس آف ویلز کالج بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی اولڈسٹ کالج ہے، وہاں سے کیا. وہاں سے کچھ ایسے ٹیچرز میرے ہیں جنہوں نے کافی مجھے انسپائر کیا. اس کے بعد میرا جو خواب تھا کہ میں انوائرمنٹل سائنس یا باٹنی میں پڑھوں، لیکن میرا وہ نہیں ہوا. تو میرا زالوجی میں ہو گیا ایڈمیشن یونیورسٹی آف کشمیر میں. اس کے بعد میں نے MSc زالوجی کیا کشمیر یونیورسٹی سے. 2003 میں فارغ ہو گیا. تو میرا زیادہ تر وابستگی تھی کہ میں پڑھوں، ریسرچ کروں، اور خاص کر جو مطلب نیچر کو سمجھوں. تو اس میں مجھے جو اللہ نے ایک بہت بڑی وہ عنایت کی کہ مجھے پروفیسر رمیش چندر بھگت صاحب ہیں، اگر وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کا کافی، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی وہ تعریف یہاں پہ کروں. انہوں نے ایک وہاں پہ سارے استاد تھے لیکن چونکہ وہ میرے گائیڈ رہے، سپروائزر، انہوں نے مجھے ایک رستہ دکھایا، تو جس کی وجہ سے میں ان بٹرفلائز پہ آیا، جس کی وجہ سے لوگ مجھے بٹرفلائز بھی کہتے ہیں. تو ہم نے پھر بٹرفلائز آف کشمیر ہمالیاز پہ پہلی تھیسز لکھی جو ابھی تک بھی ہے. تو اس میں ہم نے تھوڑا سا کام کیا. تو یہاں پر چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ زندگی میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے والدین کا اس میں کافی رول رہا ہے، میرے دوستوں کا رہا ہے. میرے جو زندگی کے سب سے پہلے استاد ہیں جنہوں نے میرے پہلی بار کوئی چیز پڑھائی، ان کا نام مرحوم عبدالعزیز صاحب ہیں، جن کو ہم عزیز صاحب کہتے تھے. وہ ہمارے بیچ آج نہیں ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. انہوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھایا. تو یہاں اس کے بعد میں اگر کالج میں گیا، ہائر سیکنڈریز میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا، باہر بھی گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے کچھ خود نہیں کیا ہے. یہ سب ان کی وہ دعائیں ہیں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان کی وہ سوچ ہے، ان کی وہ مجھ پہ وہ کانفیڈنس ہے، جس کی وجہ سے اگر میں نے کچھ کیا ہے تو یہ میرا نہیں ہے. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں، یہ ہمارا ہے. ہم سب کو مرہون منت رہنا چاہیے جب تک ہم اس چیز میں رہیں. اس کے بعد جو میری فیملی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، زہیرہ اور کونین، جو پروگرام سن رہی ہیں، چھوٹی ہیں ابھی، ان کا میں کافی کہوں، کیونکہ یہاں پر میں جیسے آپ نے کہا، ابھی فراز جی نے کہا کہ آج کل کے نوجوان، آج کل کے بچے ہیں، ان کو اتنی فاسٹ لائف ہوئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے چلیں. میں کہوں کہ پچھلے 1 ہفتے سے شاید ہی میں سویا ہوں، 3-4 بجے میں تک کام کرتا ہوں. تو اس کا اثر یہ میں دیکھتا ہوں کہ جو فیملی پر اثر آتا ہے کہ آپ وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی جو ہم کام کرے اس میں یہی ہمارا وہ مقصد ہے کہ ٹوگیدر وی کین، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے تبھی ہم آگے بڑھیں گے. بالکل. انفیکٹ ابھی گلوبلی یہ نعرہ جو ہے بہت بلند ہو رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے توجہ مرکوز ہو رہی ہے کہ ٹوگیدر وی کین. کیونکہ کوئی بھی انسان، دیکھیے گریٹیٹیوڈ کی سر نے بات کہی، اپنے اساتذہ کرام کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ میں نہیں ہوں جس نے یہ سب کیا، بلکہ سب کے ساتھ نے، سب کے سپورٹ نے جو ہے اس قابل بنایا کہ میں یہ سب کر پایا. تو مجھے لگتا ہے سر بھائی گریٹفل ہونا جو ہے نا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اور جتنی انسان میں مجھے لگتا ہے یہ چیز ہوگی کہ آپ گریٹفل ہوں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرتے رہتے ہیں. فرق کہ جو
جو انسانوں کا بندوں کا شکر گزار ہوگا وہی خدا کا بھی شکر گزار بے ہو شک، سکتا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمارا کام آسان کر دیا, اپنا تعارف تفصیلاً دیا, ہمیں بالکل. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, اور اس سے یہ عیاں بھی ہوتا ہے کہ آپ ہمارا پروگرام الحمدللہ دیکھتے ہیں کیونکہ پروگرام کے فارمیٹ سے واقف ہیں. جی. بتائیے گا ڈاکٹر صاحب ہمیں کہ اگر ہم تحقیق کے حوالے سے بات کریں, چونکہ ہم نے ذکر چھیڑ دیا اس حوالے سے آغاز میں ہی, تحقیق کے کام پر توجہ مرکوز کرنا کیوں ضروری ہے؟ وائی ریسرچ کی کیا اہمیت اور افادیت ہے؟ جی سر جی, اس سے پہلے میں اس چیز پہ آؤں, لیکن ایک انسان کا نام میں بھول گیا ہوں. ضرور گھر میں مجھے ضرور مینشن کریں. میرے خیال میں اگر میرے پاس کوئی اچھی چیز ہے وہ اللہ نے دی ہے, وہ عالیہ ان کا نام ہے. اوکے. تو جو میری جس کو کہیں شریک ہاتھ, سبحان اللہ. تو ریئلی تھینکفل فار ہر, شی ہیز آلویز سپورٹڈ می. گریٹ. میرے اور بھی دوست ہیں جن کا نام میں سبوں کا نہیں لے سکتا ہوں, وہ میرے ساتھ ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریسرچ تحقیق کے حساب سے کہیں, اگر آپ دیکھیں گے جو وجود میں جو کائنات آئی ہے, جی, کسی بھی پرسپیکٹو کے حساب سے, یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس میں تحقیق تو پہلے سے ہی ہے, اس میں ہمیں تحقیق کا آغاز پہلے سے ہی آتا ہے. جیسے اگر آپ انسان کو لیں گے, بچے کو لیں گے, بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہوتے ہیں. پہلے بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد ایک ایسی سٹیج میں آ جاتا ہے کہ جب اس کو سارا کچھ لگتا ہے کہ جی میں ہی کر سکتا ہوں. پھر اس میں تھوڑی میچورٹی آ جاتی ہے ایک سٹیج میں, تو پھر اس میں بڑھاپا آ جاتا ہے. ہر سٹیج میں اس کا ایک الگ رول ہے. اگر آپ دیکھیں گے بچے کا الگ رول ہے, جوان کا الگ رول ہے, اور بوڑھے کا الگ رول ہے. جی. تو تحقیق کیا ہے, تحقیق کیوں ضروری ہے؟ جیسے ہم انسان کو کہیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, یعنی ہر جتنی بھی لیونگ کریشنز ہیں ان میں سب سے جو اعلیٰ مقام ہے اس کا, اور وہ اعلیٰ مقام کس چیز کا ہے؟ اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں, قدرت نے ہمیں وہ طاقت بخشی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سوچیں, ہم سمجھیں, ہم غور و فکر کریں. بالکل. اب یہاں پہ سوال ہے کہ ہم کس چیز کی غور و فکر کریں؟ ابھی ہم چائے پی رہے ہیں, یہ چائے جو پی رہے ہیں یہ ہم نے کچن میں بنائی ہوگی, لیکن اس چائے کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے کہاں سے لائی؟ ہم نے آٹا لایا. آٹا لانے کے لیے ہم زمین میں کچھ کرتے ہیں, زمین سے کچھ اگتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک پروسیس کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ اس کو وہ اس فارم میں بناتے ہیں, اس شکل میں لاتے ہیں کہ ہم اس کو آٹا بناتے ہیں. پھر اس آٹے کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بناتے ہیں. کوئی اس کو جیسے ہم یہاں روٹی بناتے ہیں, باہر کے ممالک میں کچھ اور طرح کے بناتے ہیں. تو اس سے اگر آپ اس میں بھی دیکھیں گے, یہ ایک تحقیق چیز ہے کہ ہم ایک انسان, ایک گروپ فارمنگ کے ساتھ وابستہ ہے, دوسرا اس کو بیچتا ہے, تیسرا اس کو بناتا ہے, چوتھا اس کو کھاتا ہے, یا اس کو کوئی برانڈ بھی دے دیتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے یہ سارا کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ بایولوجی میں خاص کر جو ہمارا, جیسے میرا وابستہ تھوڑا سا بایو ڈائیورسٹی کے ساتھ ہے, میں یہاں سے آپ کی وثاقت سے یہ کہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں ایک بہت ہی چھوٹا سا انسان اس چیز میں کوشش کرتا ہوں اپنے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مجھے تھوڑا وقت دیا ہے, تو تھوڑا سا ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک اصول یہ ہے, طریقہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ایوری تھنگ ایلس. ایبسلیوٹلی. جیسے آپ نے کہا کہ جو لیونگ کریچر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پروٹوزونس ہو جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں, یا ملٹی سیلولر ہو جو بہت سے سیل سے بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے جانور ہوں, ان سبوں کا ایک انٹر کنیکشن ہے. ہم جب رستے سے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے انسیکٹس ملتے ہیں, ایسے اینیملز ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ قدرت نے ایسا ماحول رکھا ہے جس کو ہم ایکولوجیکل بیلنس کہتے ہیں, اس میں ماحولیات توازن, تو اس میں جو سروسز ہمیں ملتی ہیں جس کو ہم ایکو سسٹم سروسز کہتے ہیں, وہ اس میں ہم ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں. ابھی فرحت جی نے کہا کہ کلائمیٹ چینج جیسے آیا تو ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ کیسے خراب ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں جن کا توازن صحیح نہیں ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے ان میں وہ تناؤ آیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے جس کا امپیکٹ, جو اس کا اثر ہم پہ ڈائریکٹلی آ رہا ہے. کیونکہ ہم جو ہے ہم خود پروڈیوسرس نہیں ہیں, یا ہم خود نہیں بناتے ہیں. ہمارے پاس را مٹیریلز آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ہم ان کو ایک شیپ دے دیتے ہیں. چاہے ہم لکڑی کو لیں گے, لکڑی آلریڈی ایک پلانٹ ہوتا ہے, ہم پلانٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم پلانٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم بڑا کر سکتے ہیں, اس کو ہم پروسیس کر سکتے ہیں, لیکن ہم پلانٹ خود نہیں بنا سکتے ہیں. پلانٹ کا میکنزم آلریڈی قدرت نے رکھا ہوا ہے. ہم مکان بنائیں گے, مکان میں جتنی بھی انگریڈینٹس آپ کو لگتے ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں.
ہم ایک شیپ دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو جو باقی کیا کہتے ہیں اس کو, جو باقی لیونگ کریچرس. تو ریسرچ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں گے ہسٹری میں جتنی بھی چیزیں آج کل آپ کو ٹیکنالوجی آتی ہے, جتنا بھی آپ کو آ رہا ہے, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو, چاہے بھی کوئی بھی سیکٹر ہو, اس میں جب تک نہ آپ کے پاس ریسرچ ہو, جب تک نہ تحقیق ہو, جب تک نہ ایک وابستگی اس کے ساتھ ہو. میں یہاں پہ یہ تو جو ہم سائنس, ٹپیکل سائنس کہتے ہیں کہ جی جیسے کوئی فزکس میں کام کرتا ہے تو آئنسٹائن کی تھیوری بتائے گا, وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن اگر آپ ایک عام انسان کی بات کریں گے, مارکیٹ میں جائیں گے, سپوز ایک آدمی وہ ایک دکان چلاتا ہے, اس دکان کو چلانے کے لیے اس کے پاس ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی میری جو اوور آل ٹرن اوور ایک سال میں ہے وہ کیسے ہوگی, میں کس طرح اپنے میکانزم کو بڑھاؤں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ سیلز بڑھے. تو وہ بھی ایک تحقیق جیسے ہوتی ہے. یہ تحقیق اولاد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ بھی تحقیق کرتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کس طرح آگے جائے, اس میں کس طرح وہ ہنر پیدا ہو جائے, کیونکہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے. تو تحقیق کا ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ صرف لیبارٹریز میں ہو سکتا ہے یا اس کا تعلق صرف لیبارٹریز میں ہے یا ہائی اینڈ گیجٹس کے ساتھ ہے. یہ ہیومن سوسائٹی اٹسیلف جو ہے وہ ایک تحقیق. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر اعجاز احمد قریشی صاحب, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. تحقیق کی بہت اہمیت ہے, افادیت ہے. تحقیق سے ہی یہ ممکن ہو پا رہا ہے کہ ہم نئی نئی ایجادات اور سائنسی کمالات دیکھ پا رہے ہیں. اور بقول شاعر کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محوی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہم اعجاز احمد قریشی صاحب سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور تحقیق کی کیا اہمیت ہے, افادیت ہے, اس حوالے سے بات ہوئی. جس تحقیق کے سینٹر کے ساتھ یہ منسلک ہے, اس سینٹر کا کیا کام ہے, اس سینٹر کے ذمے کون سا کام ہے, اس کام کے تعلق سے بھی بات ہوگی. اور چونکہ بٹر فلائز کے حوالے سے, تتلیوں کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اہم کام کیا اور منفرد قسم کا کام کیا ہے, اس کام کے تعلق سے بھی بات ہوگی. یہ سب کچھ ہوگا, لیکن آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک. فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ J&K. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. جی ویلکم بیک ناظرین, اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ گڈ مارننگ J&K پروگرام. جی. اور بات ہو رہی تھی تحقیق کے حوالے سے کہ تحقیق کی اہمیت کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, دنیا میں کیا کچھ ممکن ہو پایا ہے تحقیق کی وجہ سے, کھوج کی وجہ سے. اور سر آپ نے بات کی کہ بایو ڈائیورسٹی پہ بھی آپ کا کام رہا ہے, اور زیادہ تر بٹر فلائز کی بات کی کہ بٹر فلائز پہ کتنا ایکسٹینسولی آپ نے ریسرچ کی ہے, اور اس ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سر کہ انسیکٹس جو ہوتے ہیں, زیادہ تر دنیا بھر میں انسیکٹ بایو ڈائیورسٹی پہ زیادہ تحقیق جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے, اور یہ بہت مثبت بات ہے کہ کشمیر سے آپ جیسے لوگ جو ہیں انسیکٹ بایو ڈائیورسٹی پہ کام کر رہے ہیں. اور بہت سے انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں اظہر بھائی, ایسے جانور ہوتے ہیں, ایسے چھوٹے چھوٹے کریچرز ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ایکولوجیکل ہیلتھ کیسی ہے, ہمارے ایکو سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے سر سے یہ ضرور پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے انسیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ماحول جو ہے وہ کتنا ہیلدی ہے. یہ سوال اپنی جگہ محفوظ رہے گا, اور ہم چاہیں گے کہ تفصیلاً ہم اس حوالے سے سنیں آپ سے. لیکن اخبارات کی سرخیاں ہمارے پروگرام کا ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے, اور اخبارات کی سرخیوں کا انتظار بھی ہوتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کا, اور ہم اہتمام کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ. تو پہلے فٹافٹ اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں اپنے دیکھنے والوں تک. آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی اردو روزنامے کی سرخی سے. DDC انتخابات کا آخری مرحلہ آج 28 انتخابی حلقوں میں پولنگ ہوگی. 84 سرپنچوں اور 285
285 پنچوں کی نشستوں کے لیے 6,30,443 ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. شرما 22 دسمبر روز منگل ووٹ شماری ہوگی. انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. جی فرا. جی بالکل. اور ڈیورسٹی کی بات ہوئی تو ہمارا پروگرام بھی اتنا ڈیورس ہے کہ آپ کو بہت سی جانکاریاں دیتا ہے. اور ابھی پروگرام میں کووڈ اپڈیٹ کا بھی وقت ہو چلا ہے تو کووڈ اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں. کشمیر کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل نمبر آف کووڈ کیسز جو ہیں وہ 69,449 کو پہنچ چکے ہیں, جبکہ ان میں سے ریکورڈ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 65,978 ہے. 1,164 لوگ جو ہے وہ لوگ میں اڈل ہو چکے ہیں کووڈ جو وائرس ہے اس کی وجہ سے. ایکٹیو پازیٹیو کیسز جو ہیں ابھی وہ 2,307 ہیں, اور نئے کیسز جو کل دن بھر میں رپورٹ ہوئے ہیں کشمیر سے وہ 225 ہیں. اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو ٹوٹل نمبر آف کووڈ کیسز جو ہے وہ پہنچ چکا ہے 48,256 کو, جن میں سے ریکوری ریٹ بھی جو ہے اچھی خاصی ہے. 45,650 لوگ جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہیں, جبکہ ایکٹیو پازیٹیو کیسز 1,937 ہیں اور 163 نئے کیسز کل جموں سے رپورٹ ہوئے ہیں. جی تو اخبارات کی سرخیاں بھی ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں. اس سے قبل کی فرح آپ تک ایک اخبار کی سرخی پہنچائیں اور ایک سرخی سنیے گا میری زبانی. کشمیر بیکنز فلم میکرز پروڈیوسرز گل ٹو وزٹ نیکسٹ منتھ. جی فرح. جی اور ایک انگریزی روزنامے سے 2 خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں. نوین چودھری ریویوز امپلیمنٹیشن آف NCDC اسکیمز ان JNK ود اٹس ریجنل ڈائریکٹر, اور ایڈوائزر بصیر خان ریویوز پرفارمنس آف KVIB. جی انگریزی اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. کووڈ-19 ویکسینیشن ول بی والنٹری ہیلتھ منسٹری. جی اور اردو روزنامے میں ایک شہ سرخی شائع ہوئی ہے. جموں کشمیر میں بہت جلد اسمبلی انتخابات بھی ہوں گے. DDC انتخابات میں پیپلز الائنس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا. ترون چگ. اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. سری نگر میں ATM چوری کا معاملہ حل, بینک محافظ گرفتار, 9 لاکھ روپے برآمد. جی اور تحقیق کی بات ہوئی, کتابوں کی اہمیت کی بات ہوئی, اور لائبریریاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اسی حوالے سے ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ سری نگر میں 2 جدید ترین سمارٹ لائبریریاں قائم کی جائیں گی. بنیادی ڈھانچے کے لیے مناسب جگہ اور فنڈ SCL مہیا کرے گا. ڈاکٹر شاہد اقبال. جی تو میرے پاس کوئی اور اخبار نہیں بچا ہے, جی لیکن اور آپ کے میرے پاس 2 اخبار اور ہیں. جی اور موسم کے تیور جو ہے وہ بدل رہے ہیں, تو اسی حوالے سے ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. سردی کی لہروں سے وادی کانپ اٹھی, آب کا ملنا مشکل. جموں میں بھی ٹھنڈی ہواؤں سے روزمرہ کام متاثر, جگہ جگہ الاؤ. 24 دسمبر تک موسم خشک رہے گا. جی اور ایک بہت ہی اچھی خبر شائع ہوئی ہے ایک اخبار میں, کیونکہ کووڈ-19 نے دنیا بھر کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, اور اب ویکسین بھی تحقیق کی وجہ سے ہی جو ہے ممکن ہو پائی ہے. تو 28 لاکھ پیپل ان JNK ٹو بی ویکسینیٹڈ ان فرسٹ 3 phases and getting vaccinated will be voluntary. گریٹ. تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم آتے ہیں اپنے مہمان کی اور. ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں ڈاکٹر اعجاز احمد قریشی, ریسرچ آفیسر ہیں. ان کی وابستگی ہے جو اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ ہے, اس یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. تو جو سوال ہے فرح جی کا وہ اپنی جگہ محفوظ ہے, ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں بتا دیں. فرح جی نے کہا کہ انسیکٹ بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اور ان کی کیا افادت ہے, ان کا کیا کنیکشن ہے عام سوسائٹی کے ساتھ یا ہماری ماحول کے ساتھ. جی تو جو پہلے جو بایو ڈائیورسٹی کی بات جب ہوتی ہے تو اس میں سارے پلانٹ اور اینیمل آتے ہیں, مائکرو آرگینزمز آتے ہیں, مائکروبس آتے ہیں, اس میں اس میں انسیکٹس بھی آتے ہیں. جی اور اگر آپ دیکھیں گے انسیکٹس جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائڈ اسپیسیز ہیں. تو پریزنٹ ٹائمز میں ایج آف انسیکٹس ہی ان کو کہتے ہیں. جیسے جیولوجیکل ایراز میں ڈفرینٹ ایجز تھی, تو بہت سے جو سائنٹسٹس ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کرنٹ ایج ہے وہ ایج آف انسیکٹس ہے. جی کیونکہ سب سے زیادہ اسپیسیز, سب سے زیادہ ٹائپس انہی کی اینیملز میں خاص کر انہی کی دیکھی گئی ہیں جو ابھی تک آئیڈینٹیفائڈ ہوئی ہیں. بایو ڈائیورسٹی جو ہے یہاں پر تھوڑا سا میں بتاؤں, اس کو ہم کہیں گے لائف لائن آف سوسائٹیز. اچھا.
جو ہم عموماً جو یہاں پر ایک وہ میں کہوں گا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی مینس کہ آپ کا صرف اینیمل اور پلانٹ ہے, ان کو دیکھنا ہے, یہ آپ کا کام ہوگا, یہ بایو ڈائیورسٹی ہوگی. بایو ڈائیورسٹی وہ نہیں ہے. بایو ڈائیورسٹی سب کچھ ہے جس کے ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ, ہیومن آئیڈینٹی, ہیومن کرائسز وابستہ ہیں. اگر آپ دنیا کے جتنے بھی اکنامک سیکٹرز ہوں, ڈیولپمنٹل سیکٹرز ہوں, وہاں پر آپ بایو ڈائیورسٹی دیکھیں گے. آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیجئے, جو لائف لائن آف انڈین اکانومی ابھی تک رہی ہوئی ہے, اٹس بیسکلی بایو ڈائیورسٹی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اخ سوال میرے ذہنس مز وپدان ییٚلہِ زن پروگرام کس آغاز مز کتھ ٲسۍ کران زِ کُنہِ ساتہٕ چھُ انسان تیوٗتاہ خۄد غرض لاگان زِ أمِس چھُنہٕ پننہِ ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ اَتھی یِوان. أمِس چھُنہٕ یہِ اندازے آسان زِ حیوانات تہٕ نباتات کُلۍ کٔٹۍ چھِ تِم تہِ چھِ یِتھ ماحولس منٛز زندٕ روزِتھ, تِم تہِ چھِ یِتھ ماحولس منٛز روزان, تہٕ تِہنٛز چھِ واریاہ زیادٕ اہمیت اکھ ماحولیٲتی توازُن برقرار تھاونہٕ باپتھ. حالانکہِ أسۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ ماحولس سۭتۍ کھلواڑ تہِ کران. 2014 منٛز وُچھ اَسہِ تمیُک پیوٚو اَسہِ پتہٕ بُگتُن. ماحول کے تھپیڑے پھر ہمیں برداشت کرنے پڑے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کووڈ-19 کی اس مہاماری کے دوران بھی کل فرا اور میں بات کر رہے تھے کہ کلیئر اسکائز دیکھنے کو مل رہی تھی ہمیں بہت وقت کے بعد, کئی برس کے بعد, اور ایسا عیاں ہوا کہ جو ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئی اسی وجہ سے اس قسم کی صورتحال, بہتر صورتحال پیدا ہو گئی تھی. لیکن ابھی تک بھی ہم سبق نہیں لے رہے ہیں, سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول کو ہر اعتبار سے ہم صاف رکھے, پاک رکھے. اس ون تو ڈاکٹر صاحب یہ زِ اگر اس پن پوپرن ہند حوالہ کت کرو, اگر اس تتلین ہند حوالہ کت کرو, حالانکہ فرحس بٹر فلائز فوبیا تہ کھوژان واریاہ زیادہ پن پوپرن ہز یُس زن یہ تحقیق چھ اتھ کُن کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تُہُنٛد توجہ؟ تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ تہِ کُنہِ جاندارس پٮ۪ٹھ, بیٚیہِ تہِ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ تحقیق کٔرِتھ. مےٚ کوٚر گۄڈنیٚتھٕے شروعاتس منٛز عرض حظ کہِ میٛٲنۍ وابستگی گٔے پروفیسر R.C. بھگت صٲبس سۭتۍ. اہن حظ. یِم پانہٕ واریاہ بٔڑۍ بار اکھ اینٹمالجسٹ ونو أسۍ, ٹیٖچر ونو أسۍ, پروفیسر ونو, ساینٹسٹ ونو أسۍ کشمیٖرس منٛز چھِ. یم ڈیٖن سکوٗل آف ساینسز, ڈیٖن فیکلٹی آف ساینس یونیورسٹی آف کشمیٖر ٲسۍ, پروفیسر ٲسۍ ڈپارٹمنٹ آف زالجی یونیورسٹی آف کشمیٖرس منٛز. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سِناپسِز ٲسۍ بناوان تمہِ ساتہٕ گٔے واریاہ ٹاپکس اَسہِ انڈرسٹینڈ حظ. تہٕ مگر چوٗنٛکہِ مےٚ اوس نیچرس سۭتۍ وابستگی تہٕ تِمو دیُت مےٚ یہِ کہِ أسۍ ہسا کرو بٹرفلاین پٮ۪ٹھ کٲم حظ. اور مےٚ اوس پننہِ جایہِ یِہے تھوٚمُت کہِ بہٕ کرٕ تتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ کٲم یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ کٲنٛسہِ آسہِ کٔرمٕژ کینٛہہ. تہٕ الحمدللہ اگر تُہۍ وٕچھِو حظ یُس زن 1846 تُہُنٛد کلام روزن موجود. أسۍ چھِ وٕنکیٚس پننٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ہاوان زِ بٹر فلایز یعنی یِم پنہٕ پوٗپٕر چھِ, یِہنٛز الگ الگ زٲژ کٕم چھِ, اتھ متعلق تہِ کرو پتہٕ کتھ. بالکل بالکل. اچھا جناب کٔرتو کنٹِنیو. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بٹرفلاین پٮ۪ٹھ کٲم کٔر شروٗع حظ, اَسہِ وٕچھ 1846 منٛز چھُ درٛامُت گۄڈنیُک پیپر حظ. یہِ وَنہٕ بہٕ ییٚتہِ کٮ۪ن تِمن یِم زن سٹوٗڈنٹس سکالٲرٕس چھِ کہِ تۄہہِ چھُو آسان یہِ حظ یہِ رِسٲرٕچ رِوِو یُس چھُ آسان سُہ گژھِ واریاہ آسُن پتہ حظ. تہٕ بہٕ وَنہٕ ییٚتہِ کہِ یُس 1947 برونٛٹھ کٲم ییٚتہِ گٔمٕژ چھِ, یُس زن انگریزو چھِ کٔرمٕژ حظ, انگلش برٹشٲرٕس ایسپیشلی حظ, بہٕ چھُس وٕنکیٚنس تہِ ونان کہِ سُہ چھُ اعلیٰ درجٕچ کٲم. اچھا. تہٕ 1846 پٮ۪ٹھ 2010 تام یہِ تہِ کٲم گٔمٕژ چھِ بٹرفلاین پٮ۪ٹھ حظ, سُہ کٔر اَسہِ تمہِ ساتہٕ رِوِو اتھ منٛز. تہٕ 2020 منٛز آو سون پیپر یہِ حظ یہِ, سُہ درٛاو بیُک چپٹر اکھ حظ سپرنجر پٮ۪ٹھ. تہٕ تتھ منٛز کرِ اَسہِ 408 بٹرفلاے سپیسیٖز جموں کشمیٖرس منٛز. مقصد کیٛاہ چھُ سون حظ, مقصد کیٛاہ اوس دراصل بہٕ کمہِ حساب اوسُس وٕچھان حظ. سِکِم چھُ اکھ امپاٹنٹ علاقہٕ انڈیاہس منٛز حظ. سِکِمزس منٛز چھُ میٖنا ہرِبل چھِ اکھ, سُہ چھُ لیڈی اکھ, مطلب یِم چیٖز پٔرمٕتۍ تِمو سۭتۍ کوٚر حظ بہٕ انسپایر. سُہ چھُ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھ روٗزمٕژ وابستگی یِمنٕے نیچرس سۭتۍ تہٕ بٹرفلاین سۭتۍ. تٔمۍ چھِ کِتاب اکھ لیٚچھمٕژ یُس زن وٕنکیٚنس تہِ یِوان چھُ دُنیاہس منٛز, انڈیاہس منٛز وننہٕ حظ. تٔمۍ چھُ سِکِمز بٹرفلایز پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ. تتھ منٛز چھُ سُہ تقریٖبن 700 سپیسیٖز ہاوان. سِکِم چھُ واریاہ لۄکُٹ علاقہٕ اگر تُہۍ وٕچھِو اوور آل کشمیٖر ہِمالین ریجن. أسۍ چھِ کشمیٖر ونان, یہِ چھُنہٕ کشمیٖر کینٛہہ, یہِ چھُ کشمیٖر ہِمالین ریجن. ییٚمِچ چھِ بایوجِگرافی یُس ییٚمِچ چھِ, سُہ چھُ ٹوٹلی ڈِفرنٹ, سُہ چھُ ٹوٹلی یوٗنیٖک. تِمو ییٚمہِ ساتہٕ 700 تہٕ علاوٕ سپیسیٖز تتھ منٛز وٕچھ, مےٚ دوٚپ اگر یِم 700 وٕچھ اتہِ سِکِمزُک ٹوپوگرافی تہٕ ییٚتہِ کیازِ ہٮ۪کن ٲسِتھ. أڑۍ ٲسۍ ونان 91, أڑۍ چھِ ونان 165, أڑۍ چھِ ونان 145. یہِ ڈیٹا اوس نہٕ اسہِ نِش پوٗرٕ گژھان کمپایل تہِ کِہیٖنۍ حظ.
الحمدللہ یِم مےٚ باقٕے ساتھی چھِ تِمو تہِ کوٚر اَتھ منٛز سپورٹ حظ 408 سپیسیٖز تَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو حظ ہندوستانَس منٛز چھُ وٕنیُک تام 1500 سپیسیٖز 1500 سپیسیٖز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ فرام دا انڈیا ان ورلڈ 18,000 18,000 پورے دنیا میں ابھی تک آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. اگر ہم اس حساب سے جائیں گے تو ہماری جو ٹوٹل بٹر فلائی جو ویلتھ اس کی پرسنٹیج کتنی آتی ہے وہ پہلے ہم کہتے تھے کہ 10% سے نیچے ہیں لیکن میں کہوں گا کہ وہ 30% سے زیادہ ہے. مگر اس میں خاص بات کیا ہے پہلے ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا کہ کتنی اسپیسیز ختم ہو گئی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ایک رپورٹ بھی ابھی آ رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ مور دین 30% آف دیم آر سم ویئر تھریٹنڈ یعنی جن کو خطرہ ہے. اور جیسے فرح جی نے یہ کہا کہ ان کا کیا وابستگی ہے سوسائٹی کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں گے 1857 میں کارلس لینیس جس کو فادر آف ٹیکسانومی بایو سسٹمیٹکس کلاسیفیکیشن کہا جاتا ہے انہوں نے 11,000 اسپیسیز پلانٹ اینیمل اسپیسیز کا نام رکھا. اور ابھی اگر آپ دیکھیں گے دیر آر لیکس جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے اس میں 1000 سب اسپیسیز کس کی 18,000 تو صرف بٹر فلائز کی ہی ہیں. تو جو انکریز ان نمبر آف آئیڈینٹیفائڈ اسپیسیز ہو رہی ہیں اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے ہماری جو نیچرل ویلتھ ہے وہ کتنی ڈائیورس ہے وہ کتنی انٹر کنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح. اور تتلیوں پر جو آپ کا تحقیق کا کام رہا ہے ان سب اسپیسیز میں ان سب جو آرگنزمز بہت سے مطلب قسمیں ہیں ان کی سبوں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماحول صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. لیکن بٹر فلائز ان کو ہم انڈیکیٹڈ ٹیکزاز کہتے ہیں امبریلا گروپس ان کو کہتے ہیں. ان کو سیکھنے اور ان کو پڑھنے میں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے اور انڈیکیٹ یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے کیا یہ ایکو سسٹم. اور بالکل صحیح کہا تتلیوں کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں جاننے لائق ہیں. یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کہ من کرل ہن ویسے تہ پنن اکھ الگ دنیا منفرد دنیا تم دنیاچ کیا خوبی کیا اہمیت سانہ دنیا باپت تت متعلق کرو اس کت. اگر اس پن پوپرن ہندی حوالہ کت کرو تہ اس تحقیق کام کرم اخ ذخیم کتاب تھی ست انمت اس تھیسس تہذ روزم تو کرو تہ یہ گزارش یت گھا کتابی صورت ین دن تاکہ یم زن پرن ول تہذ زانکاری مز تہ گھِ اضافہ. تت متعلق کرو اس ہنا ٹھہرت کت لیکن پہلے رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. دیکھنے والوں سے یہ درخواست کہ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں گڈ مارننگ J&K. نمسکار آداب ست شری اکال. ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ضلع وکاس پریشد اور پنچایت بائی الیکشن 2020 کے پہلے 7 چرن شانتی پورن ڈنگ سے ہو چکے ہیں. آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آخری ایک چرن کے متدان 19 دسمبر کو صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہوں گے. چناؤں میں نئے نمائندے چننے پر لوگوں کے رکے کاموں کو گتی ملے گی. آؤ ایک بار پھر ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ایسے نمائندے کا چناؤ کریں جو علاقے کو وکاس کی طرف لے کر جائے اور ہر طرف خوشحالی لائے. اور ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنا قیمتی ووٹ دھرم و جاتی سے اٹھ کر دینا ہوگا بنا کسی لالچ اور ڈر کے. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ شو گڈ مارننگ J&K اور بات ہو رہی ہے جناب اعجاز احمد قریشی صاحب سے جو کہ ریسرچ آفیسر ہیں منطقی سینٹر اسلامک یونیورسٹی میں سائنس اینڈ سوسائٹی کے نام سے یہ منطقی سینٹر جو ہے یہ موجود ہے. اور سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ سینٹر کی ایکٹیویٹیز جو ہیں کیا رہتی ہیں اور ابھی اظہر بھائی گلوبلی بھی ڈیکیڈ منایا جا رہا ہے بایو ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو بایو ڈائیورسٹی ڈیکیڈ 2011 سے ابھی 2020 تک یہ ڈیکیڈ جو ہے یہ پورا ہو گیا ہے اور بہت سے انسٹیٹیوٹس جو ہے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹس انہوں نے بہت سے انیشیٹیوز لیے ہیں بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کے لیے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے سر کیونکہ یہ سینٹر جو ہے سائنس اینڈ سوسائٹی کے نام سے ہے تو سوسائٹی کے لیے کیا کرتا ہے بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں؟ جی شکریہ. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو وجود میں آئی ہے 2005 میں 2006 میں یونیورسٹی نے اکیڈمک ایکٹیویٹیز شروع کی. جی جو بھی وہاں پہ ریسورسز اویلیبل تھے اس حساب سے انہوں نے اس وقت کے جو اعلیٰ حضرات تھے انہوں نے وہاں سے شروع کیا اور الحمدللہ میں یہ کہوں کہ میں اس انسٹیٹیوشن سے وابستہ ہوں تو کافی ترقی کافی انٹرونشنز اسلامک یونیورسٹی نے کی ہیں. اس میں بھی ایک جیسے کہوں گا ایک خادم ہوں جیسے ایک نوکر جیسا کام کرتا ہوں.
تو 2009 میں جو کہ یونیورسٹی کا اگر آپ مینڈیٹ ہی دیکھیں گے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اور ایسے انٹرونشنز ہیں جو سوسائٹی کو کنیکٹ کریں. 2009 میں منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی جو 2009 میں وجود میں آیا, تو اس کا یہ مینڈیٹ مین چیز جو ہے نیچرل سائنسز میں آپ کس طرح ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ لائیں تاکہ ہم جو ہمارے سوسائٹیل ایشوز ہیں ان کو ہم کس طرح سے ایڈریس کریں. تو یہ حضرت منطقی صاحب جو ہے سید منطقی رحمۃ اللہ علیہ ان کی یاد میں یہ سینٹر کا نام دیا گیا ہے. تو میں کافی فخر کے ساتھ کہوں گا, مطلب کافی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس سینٹر کے ساتھ ہوں. تو 2018 میں نے اس سے پہلے بھی 2007 میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نے جوائن کیا. تو شروعات سے میں کہیں نہ کہیں سے ٹیچنگ میں رہا ہوں, ریسرچ میں رہا ہوں. 2003 میں سمر ریسرچ فیلو گیا تھا انڈین اکیڈمی آف سائنس کی طرف سے, وہ بنگلورو میں نے کیا. 2014 میں انٹرونشن ہوا تھا یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا اور اشوکا ٹرسٹ فار ریسرچ ان ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹ, جو ایک تھنک ٹینک ہے ورلڈ میں انوائرمنٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن میں. تو انہوں نے ایک ڈیل ایکو سسٹم پہ ایک پروجیکٹ کیا تھا, اس میں گیا تھا. اس کے بعد سے 2018 میں ہم نے ریسرچ ایکٹیویٹیز کی بایو ڈائیورسٹی اینڈ کلائمیٹ چینج پہ منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی میں. تو اس وقت ہمارے تقریباً 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں جو بایو ڈائیورسٹی ریلیٹڈ ہیں, انٹر ڈسپلنری ہیں. 3 اس میں پرٹیکولرلی بایو ڈائیورسٹی پہ ہی ہے. ایک ہمارا ہے بایو ڈائیورسٹی آف اوڈونیٹاز, جو ڈریگن فلائز اور ڈیمسل فلائز ہیں, ان پہ ہے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کلائمیٹ چینج پروگرام کے تحت. تو اس میں ایک خاص چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام, کہ ہم کس طرح ٹرین کریں, کس طرح انوالو کریں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز. دوسرا ہے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر, سوئٹزرلینڈ کی طرف سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم پارٹنرز ہیں, دیٹ از گلوبل ری اسسمنٹ آف ورلڈ سویلوٹیل بٹرفلائی. اور سر سننے میں آیا ہے کہ آپ کا سینٹر جو ہے ابھی سیلیبریٹ کر رہا ہے بایو ڈائیورسٹی منتھ. ہاں, یہ ایک بہت ہی یونیک چیز جو ہم کر رہے ہیں, میں اس میں کہوں جو ہم نے انیشیٹ لیا ہے وہ ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے 2011 سے 2020 تک بایو ڈائیورسٹی ڈیکیڈ لی تھی بنائے, تو وہ ایک اختتام پذیر ہو رہی ہے دسمبر میں. تو جنوری 2021 سے ہم نئی ڈیکیڈ میں جا رہے ہیں. تو دنیا میں جتنے بھی ماہرین ہیں, جتنے بھی گلوبل لیول پہ جو بھی کنٹری لیول پہ ہم کہیں گے کہ ان میں ایک فریم ورک بن رہا ہے کہ ہم نیکسٹ 10 سال میں کیسے جائیں. اور چونکہ آپ دیکھیں گے جو کووڈ 2019 ہو گیا, یہ ایک ایسا چیلنج ہے ہر کنٹری کے لیے, ہر انسٹیٹیوشن کے لیے, کہ ہم کس طرح سے ریسرچ بھی کریں, ڈیولپمنٹ بھی کریں, لیکن ہم چیلنجز کو کس طرح سے ایڈریس کریں, اوور کم کریں. تو اس حوالے سے ہم منطقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی میں بایو ڈائیورسٹی منتھ منا رہے ہیں ٹو کمیموریٹ دی celebrating the decade, UN decade for 2011 to 2020, اور جو نیا فریم ورک بن رہا ہے اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں. تو اس میں یہاں پر میں بتاؤں آپ کو, ہم نے سینٹر میں 2018 سے ہی ہم نے شروع کیا, اس میں we call it B2C2, جو یہاں بایو ڈائیورسٹی, بایو سسٹمیٹکس اینڈ کلائمیٹ چینج, 3 ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں بالکل آپ کہیں گے کہ جو لائف سائنسز میں, نیچرل سائنس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, جن میں سارا کچھ آتا ہے. تو we have established this unique lab in our institution, B2C2 lab we call it. تو جیسے میں نے فرح جی کو کہا کہ جو مجھے اپنے جو گروپ ہیں ان میں مجھے بٹرفلائی کے نام سے ہی کہتے ہیں, تو ریسرچ میں اب مجھے موسٹ پیپل دے کال اٹ B2C2 گروپ. کہاں ہے؟ تو B2C2 is a biodiversity, biosystematics and climate change research lab in the Manthiki Center of Science for Science and Society at Islamic University of Science and Technology, Avanti Pora. تو اس میں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس میں ہم اویئرنیس پروگرامز کروا رہے ہیں, جو ابھی جو ہے جو آپ کا بایوڈائیورسٹی منتھ ہے, یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ ٹائپ ہی, اس میں اور بہت سے پروگرامز آ رہے ہیں. تو یہ ہم سیلیبریٹ تو منتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ آگے چلے گا کیونکہ ہمیں نئے ڈیکیڈ میں بھی جانا ہے. تو اس میں ہم 2 خاص چیزیں اور ڈال رہے ہیں, وہ ہے سٹیزن سائنس. سٹیزن سائنس کا کنسپٹ یہ ہے کہ ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں جیسے ہم ریسرچ کا کہیں گے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہر ایک انسان میں ہوتا ہے. تو آپ کو وہ انوالو کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بایولوجی ہی پڑھی ہے, آپ نے زولوجی پڑھی ہے, انوائرمنٹل سائنس پڑھا ہے, کہ آپ ایک اچھے ریسرچر اور ایک اچھے کنزرویشنسٹ بن سکتے ہیں. جیسے ہمارے لیٹ سالم علی ہیں, ان کے نام پہ اتنی انسٹیٹیوشنز ہیں, اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, وہ کوئی کسی ادارے سے تو نہیں نکلے ہیں, لیکن یہ کہ ایک سسٹم ان کو ملا جہاں پر انہوں نے کام کیا, تو وہ ہمارے پاس ایک خزانہ ہے اس وقت, ایک میراث ہے جو انہوں نے برڈز پہ کام کیا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہمارا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم ہر
ایک کمیونٹی ممبر کو جس کے پاس وہ ٹائم ہو, جس کے پاس وہ کیا کہتے ہیں اس کو, دلچسپی ہو اس میں, ان کو ہم ایک ہی چیز پہ لانا چاہتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اور پروفیسر صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ محبتوں کے ساتھ آپ کو بٹر فلائی مین آف کشمیر کہا جاتا ہے یا بٹر فلائی کہا جاتا ہے, اس ون تو یہ زن یہ پن پوپرن دنیا سٹھے حسین دنیا تو پن پوپر سے خوش کران, خاص کر لکٹ بچہ کوشش تران مز اس رٹون پن پوپر مگر لگان کی ود کالس دوران چونکہ پوش آسان کی تو اس وچمت اکثر یم زن پن پوپر پوشنی پہ بیہوان, ان تھی پن غذا ملان. ود کالس دوران کوت پن پوپر گھان, تھی ونو بیس پن پوپرن ہز ہتھ بز زز مز یا جموں کشمیر من لبنہ, تو تھی ونو مگر ات خطرہ تہ لاحق, واریاہن زژن خطرہ تہ لاحق, خطرہ کیازِ؟ وچ مے وون گۄڈنِچ شروعاتس مز کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھِ نیچرس مز پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ, انٹر کنیکٹڈ حظ. بٹر فلائی تہِ چھِ تتھ منٛز. بٹر فلائی چھنہٕ یِہے کینٛہہ کہ انڈِکیٹڈ ٹیکزاے, یہِ چھُنہٕ خوٗبصوٗرتی کینٛہہ, یعنی ایستھیٹک ویلیوٗ چھِنہٕ اتھ کینٛہہ, اتھ چھُ کینٛہہ باقٕے ویلیوٗ تہِ, اتھ چھُ پالِنیٹنگ ویلیوٗ حظ. پالِنیٹٲرٕس چھِ, اگر نہٕ پالِنیشن آسہِ کِہیٖنۍ اَسہِ ہیٚکہِ نہٕ زیادٕ سپوز نہ پلانٹٕے وَنو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ, ییٚلہِ اَسہِ پلانٹ میلن, فلاورٕس میلن, اَسہِ میلہِ ہنی زیادٕ کینٛہہ, ماچھ حظ. حالانکہِ تتھ منٛز چھُ بیٖز تہِ یِوان, یِم زن انسیکٹسٕے چھِ تتھ منٛز چھُ بیٖز تہِ یِوان, لارجسٹ گروپ بٹر فلایز تہِ یِوان. سو یِہٕنٛز ضروٗرت چھِ اَسہِ پروڈکشن مز تہِ, یِہٕنٛز ضروٗرت چھِ اَسہِ لایِولیہُڈن منٛز تہِ. أسۍ چھِ ونان باے اِکانمی یتھ أسۍ آز کنسپٹ ونان, لایِولیہُڈس حظ. تہٕ تُہُنٛد وَنُن, تۄہہِ فرمووُ کہِ یہِ حظ یِم کوٚت چھِ گژھان حظ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ حظ یہِ پلانٹس تہٕ اینِملٕز چھُ اکھ میکنِزم اکھ زِندٕ روزنُک حظ. تہٕ یِمن منٛز چھِ اکھ پروسیس گژھان, تتھ چھِ أسۍ ڈایپاز ونان حظ. سُہ چھُ اکھ جینیٹِکلی کنٹرولڈ اکھ تیُتھ اکھ میکنِزم آسان حظ. یِم چھِ روزان, تُہۍ ؤنۍتو ہاف ڈیڈ ہیوٗ حظ. ہائبرنیشن, مگر ہائبرنیشن تہٕ ایسٹِویشن یُس زن کنسپٹ چھُ تتھ منٛز چھُنہٕ جینیٹک پارٹ آسان زیادٕ کینٛہہ. یعنی اگر تتھ أسۍ تِمن ایسٹِویشنِنگ اینِملن دِمو أسۍ سُہ کنڈِشنز کہِ تِم ہٮ۪کن واپس تمہِ ساتہٕ نیٖرِتھ حظ. مگر یُس زن ڈایپازِنگ سٹیج چھُ آسان اتھ منٛز چھُنہٕ واپس نیران یِم کِہیٖنۍ حظ, تِکیازِ یہِ چھُ جینیٹِکلی کنٹرولڈ آسان. تہٕ اتھ چھُ اکھ یُس أسۍ ونان چھِ سُہ کلایمیٹِک کنڈِشنز گژھن تِم آسٕنۍ, تِم چھِ آسان نیچرل کلایمیٹِک کنڈِشنز. یعنی اگر وٕچھنہٕ تہِ آو کہِ اگر ہسا أسۍ آرٹِفِشل کنڈِشنز کرو کریٹ, پتہٕ کرہون یہِ اینِمل أسۍ رِیر اتھ منٛز, یہِ انسیکٹ رِیر حظ. یُس زن پتہٕ باقٕے جنریشنز چھِ تِم چھِنہٕ تیٖژاہ وایبل آسان کِہیٖنۍ. سُہ نیچرل اکھ میکنِزم اکھ چھُ آسان حظ اتھ منٛز. تہٕ یِمن چھُ وٕچھو خطرات حظ. خطرات چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ یہِ حظ یہِ اینِملس تہِ تہٕ پلانٹس تہِ حظ. تتھ منٛز چھِ أسۍ تہِ یِوان حظ, ہیوٗمن بیٖنگٕس, اشرف المخلوقات چھِ حالانکہِ أسۍ ونان حظ. اگر تُہۍ وٕچھو برونٛٹھ, مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جیولجِکل پیٖریڈ وٕچھو, ملینز ہنڈریڈز آف ملینز آف یِیٲرٕز بِفور تہِ وٕچھو حظ, تمہِ ساتہٕ تہِ اوس ایکسٹنکشن ریٹس, تِمن چھِ أسۍ ونان بیک گراوُنڈ ایکسٹنکشنز ٲسۍ گژھان, وٕنکیٚنس تہِ چھُ گژھان حظ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ پٔتمٮ۪ن 50 ؤرین یا 100 ؤریس منٛز چھِ زیادٕ ریٹ گٔمٕژ حظ. کیازِ چھِ گٔمٕژ حظ؟ تتھ چھُ وجہ یہِ کہِ اَسہِ یُس انڈسٹریلایزیشن گٔے, یا اَسہِ یُس سیٹلمنٹس گٔے, اَسہِ یِم ڈِفارسٹریشن گٔے, اَسہِ یُس ہیبِٹیٹ لاس گوٚو, فارسٹ فایرز چھِ وٕنکیٚنس اگر تُہۍ وٕچھِو حظ, فارسٹ فایرز چھِ ون آف د یہِ چھُ زبردست اکھ تھریٹ ٹُو د یہِ حظ یہِ ایٖکو سِسٹمز حظ. یا أسۍ چھِ وٕنکیٚنس حظ یِم زن أسۍ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس تہِ اگر تُہۍ وٕچھِو حظ, تِم تہِ چھِنہٕ تیٖتۍ یہِ حظ یہِ وایبل کِہیٖنۍ کہِ تِم کرہن تِم آسان سسٹینیبل حظ. أسۍ چھِ ونان سسٹینیبل سوسایٹی بناوو. سسٹینیبل سوسایٹی بنن نہٕ تیٖتِس کالس کِہیٖنۍ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ اکھ ونو أسۍ لِوِنگ ان ہارمنی, یُس زن UN ڈِکیڈُک مینڈیٹ چھُ, یا یتھ أسۍ ونان چھِ أسۍ ہولسٹک اپروچ. یعنی ساروین چھِ اَسہِ یُن, اَسہِ چھُ پنُن پارٹ ادا کرُن, رادر دین أسۍ تھاوو کہِ نہ حظ اَسہِ کوٚر آز سپیٖچ ییٚتہِ تہٕ یہِ پکہِ أتھی پٮ۪ٹھ اَمی سۭتۍ بچہِ. سر آپ کی ریسرچ جو ہے کافی ایکسٹینسو رہی ہے. ابھی ہم نے آپ کی PhD تھیسس بھی دیکھی, ہم تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھنے میں کتنی تحقیق کرنی پڑی ہوگی. ہمارے ٹارگیٹ آڈینس جو ہوتے ہیں سر اس پروگرام کے, وہ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, ریسرچ اسکالرس بھی ہوتے ہیں. آپ کے ذریعے ان کے لیے ایک میسج جو ہے جاننا چاہیں گے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ سائنس میں جب جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ BSc MSc کرنا ہی شاید سائنس ہے, لیکن ریسرچ ایک بہت بڑا ایک وسیع دائرہ ہے. تو اس دائرے میں وہ کیسے آ سکتے ہیں, اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ایج ایسی آتی ہے when you also want to earn, you cannot spend entire life researching and earning nothing. تو اس حوالے سے کیا مواقع ہیں جو ریسرچ میں اسٹوڈنٹس کو مل سکتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیے یہاں تو ایک چیز میں بتاؤں, جو ہمارے نئے جو ریسرچرس ہیں یا اسپائرنگ ریسرچرس بن سکتے ہیں, پہلے میں ان کے لیے بتاؤں کہ 2019 میں
یہاں پہ 2019 سے ہی تھوڑا سا حالات خراب ہو گئے, اس کے بعد پینڈیمک ہو گیا, تو خاص کر جو سائنس ہوتا ہے, سائنس اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو لیب میں جانا ضروری ہوتا ہے. جی. تو اگر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے سال 1 سال سے زیادہ ہمارے جو سائنس ٹپکل سائنس اسٹوڈنٹس ہیں, اور جو میں اپنی سبجیکٹ کی بات کروں جو بایو ڈائیورسٹی ریلیٹڈ ہوں گے, انسیکٹ بایو ڈائیورسٹی ریلیٹڈ ہوں گے, انہوں نے کوئی پریکٹیکل کیا نہیں, تو وہ کیسے کل ایک اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں ہمارے لیے, ان میں کیسے وہ ہنر کو جاگیں, کیونکہ حالات ہی ایسے رہے. تو ہم نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے انٹرنشپس کے لیے, اوکے, جو ہم فری آف کاسٹ کروائیں گے. اس میں ہم زیادہ سے زیادہ 3 اسٹوڈنٹس کو لے سکتے ہیں, 3 یا 4 کو. اس کے لیے ہم جلدی ہی ان کے لیے اپلیکیشنز ڈال رہے ہیں. وہ والنٹری ٹائپ ہوگا. ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو تھوڑا سا ایک پلیٹ فارم دے دیں کہ جن کے پاس سوچ ہے کہ ہم ریسرچ میں ہی جانا چاہتے ہیں, لیکن شاید ان کو وہ گائیڈ لائنز نہیں مل رہی ہیں, ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے, تو ہم ان کو وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. جی. تو وہ آ سکتے ہیں, جو ہی ہم نوٹیفیکیشن نکالیں گے وہ اس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب اسٹوڈنٹس جو ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور یہ انٹرنشپ جو ہے کریں, اور اگر تحقیق میں انٹرسٹڈ ہیں تو تحقیق کا کام بھی ہاتھ میں لے لیں. ڈاکٹر صاحب, آپ پروگرام میں تشریف آور ہوئے اپنے کام کے حوالے سے, اپنی ذات کے حوالے سے, اور جس سینٹر کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوئیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں حالانکہ اس بات کا احساس ہے کہ ابھی اور بھی باتیں ہونی تھی, ابھی کئی اور موضوعات ہیں جن کے تعلق سے بات ہو سکتی تھی, لیکن پروگرام کا ایک مخصوص اور مقررہ دورانیہ ہوتا ہے, اور اسٹوڈیوز میں رکھی گئی گھڑی کا اشارہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے فرح اور مجھے دیں آج کا شمارہ یہ پر ختم کرنے کی اجازت. بچوں کو ڈھیر سارا پیار دے, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ. ناصر.